تشریف رکھیں. اب تلاوت قرآن کریم سے جلسہ سالانہ کے افتتاحی اجلاس کا آغاز ہوگا. تلاوت کے دوران مکمل خاموشی ہونی چاہیے. کسی کو چپ بھی کرانا ہو تو اشارے سے کرائیں، بول کر نہیں. اب چونکہ بہت سے دوست باہر سے تشریف لا رہے ہیں، 1 منٹ ان کا انتظار کرتے ہیں. جو دوست باہر ہیں جلدی سے تشریف لائیں. امیر صاحب، آپ کے اعداد و شمار تیار ہو گئے آپ کے یا نہیں ابھی تک؟ اعداد و شمار تیار ہیں؟ ابھی تک تو نہیں. ابھی اجلاس کیا آخر تک شروع آ جائے. یہ جو مارکی ہے یہ بین ہی پچھلے سال جتنی ہے یا فرق ہے؟ بین ہی اتنی. پچھلے سال بھی جمعے پہ اتنے تو تھے جتنے اب ہیں. فرق لگ رہا ہے آپ کو؟ ہاں؟ کافی تعداد باہر نظر آ رہی ہے کھڑی ہوئی. منتظمین کو چاہیے کہ وہ باہر سے دوستوں کو جلد بھجوائیں اندر. اب خاموشی سے بیٹھیں، خاموش رہیں، کیونکہ تلاوت قرآن کریم شروع ہونے لگی ہے. تلاوت کے دوران کوئی آواز نہیں آنی چاہیے سوائے تلاوت کے. تلاوت قرآن کریم مکرم ظفر اللہ پونتو صاحب آف انڈونیشیا. ظفر اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم
أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم جزاکم اللہ خیر. نصیر احمد صاحب قمر ترجمہ. سورہ الحشر کی آیات 19 تا 25 جن کی ابھی تلاوت کی گئی ہے، ان کا تفسیری ترجمہ یہ ہے: اے مومنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے کہ ہر جان اس بات پر نظر رکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور تم سب اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، سو اللہ نے بھی ان کو اپنی جانوں کا فائدہ بھلا دیا۔ یہ لوگ اطاعت سے باہر نکلنے والے ہیں۔ دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی لوگ ہی کامیاب ہیں۔ اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تو اسے دیکھتا کہ وہ ادب سے جھک جاتا اور اللہ کے ڈر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اور یہ باتیں جو ہم تجھ سے کہتے ہیں یہ سب انسانوں کے لیے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غائب اور حاضر کو جانتا ہے، وہی بے انتہا کرم کرنے والا خدا ہے، اور وہی بار بار رحم کرنے والا خدا ہے۔ حق یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، خود پاک ہے اور دوسروں کو پاک کرتا ہے، خود ہر عیب سے سلامت ہے اور دوسروں کو سلامت رکھتا ہے، سب کو امن دینے والا ہے،
اور سب کا نگران ہے، غالب بزرگی والا ہے اور سب ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، بڑی شان والا ہے۔ جن چیزوں کو یہ لوگ اس کا شریک قرار دیتے ہیں ان سے اللہ پاک ہے۔ حق یہی ہے کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور ہر چیز کا موجد بھی ہے، اور ہر چیز کو اس کی مناسب حال صورت دینے والا ہے۔ اس کی بہت سی اچھی صفات ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کی تسبیح کر رہا ہے، اور وہ غالب، بزرگی والا اور حکمت والا ہے۔ اب عزیزاً داؤد احمد ناصر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا منظوم کلام پیش کریں گے۔ جو ہمارا عالمی سلسلہ ہے MTA کا، تمام دنیا میں دکھایا جا رہا ہے۔ بعض مجبوریوں کی وجہ سے ابھی آسٹریلیا کے مشرقی حصے میں یہ دکھایا نہیں جا سکتا، اور اسی طرح جاپان کے بعض حصوں میں بھی یہ ابھی تک اس کی تصویر اور آواز نہیں پکڑی گئی۔ اس کے حل کے طور پر ہم نے انٹرنیٹ کے ذریعے یہ انتظام کیا ہے کہ آسٹریلیا بھی اور جاپان بھی اور دنیا کے دیگر تمام ممالک میں جہاں انٹرنیٹ سے لوگوں کا رابطہ ہے، وہ اس جلسے کی کارروائی کو پوری طرح سن رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تصویر اگرچہ متحرک تو نہیں آ رہی، مگر وقتاً فوقتاً کھڑی تصویریں ان کے سامنے ٹیلی ویژن پر ابھرتی رہیں گی۔ تو عملاً اس وقت خدا تعالیٰ کے فضل سے ان سارے ممالک سے بھی رابطہ ہو چکا ہے جو دنیا کے کونے میں کہیں بھی موجود ہوں، دنیا کے نقشے پر کہیں بھی موجود ہوں۔ بس یہ چونکہ توحید کا مضمون تھا، اس لیے آج خدا تعالیٰ نے ہمیں ایک عالمی توحید کا منظر پیش کرنے کی بھی توفیق بخشی۔ جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان، جو دور تھا خزاں کا وہ بدلا بہار سے، جو دور تھا خزاں کا وہ بدلا یار سے
جتنے درخت زندہ تھے وہ سب ہوئے ہرے، جتنے درخت زندہ تھے وہ سب ہوئے ہرے، پھل اس قدر پڑا کہ وہ میووں سے لد اس قدر پڑا کہ وہ میووں سے لد گئے۔ اے سونے والو جاگو کہ وقت بہار ہے، سونے والو جاگو کہ وقت بہار ہے، اب دیکھو آ کے در پہ ہمارے وہ یار ہے۔ سونے والو جاگو کہ وقت بہار ہے، اب دیکھو آ کے در پہ ہمارے وہ یار ہے، دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا، نام با کے شہرائے عالم بنا دیا، جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا، جو کچھ میری مراد تھی
سب کچھ دکھا دیا، میں ایک غریب تھا، مجھے بے انتہا دیا۔ کچھ ایسا فضل حضرت رب الورا ہوا، کچھ ایسا فضل حضرت رب الورا ہوا، سب دشمنوں کے دیکھ کے اوسان ہوئے خطا، کچھ ایسا فضل حضرت رب الورا ہوا، سب دشمنوں کے دیکھ کے اوسان ہوئے خطا، ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا، خاک تھا ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا، میں تھا غریب و بے کسو گمنام و بے ہنر، میں تھا غریب و بے کسو گمنام
بھی نظر نہ تھی، میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی، میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی۔ اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا، اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا، ایک مرجع خواص یہی قادیاں ہوا، مرجع خواص یہی قادیاں ہوا، دیکھو خدا نے جہاں کو جھکا دیا، گمنام پاک کے شہرائے عالم بنا دیا، گمنام پاک کے شہرائے عالم بنا دیا، جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا، جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا، میں ایک غریب تھا مجھے بے انتہا دیا، میں ایک غریب تھا مجھے بے انتہا دیا، ہے شکر رب عز و جل خارج از بیان۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایک منٹ ذرا نعروں سے پہلے میری بات سن لیجئے۔ نعروں کے دوران بعض دفعہ تمہیں اس وجہ سے
خاموش بھی رہا اور چپ کرنے کے اشارے بھی نہیں کیے کہ وہ کیفیت ایسی تھی ان شعروں کے مضمون سے جو دلوں پر طاری ہوئی کہ اس وقت میں نے آپ کو روکنا مناسب نہیں سمجھا، اور جب میں ہاتھ کے اشارے سے آپ کو روکتا رہا پھر آپ کیوں نہیں رکے؟ یہ جائز بات نہیں ہے، یہ تقویٰ کے خلاف ہے، اس اطاعت کی روح کے خلاف ہے جس کے بغیر ہم تمام دنیا کو امت واحدہ میں تبدیل کر ہی نہیں سکتے۔ ایسے نعرے والے تھے جو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہے تھے، میں ہاتھ کے اشارے سے روک رہا تھا اور وہ بولتے چلے گئے۔ یہ نعرے نہیں ہیں جن سے دنیا فتح ہوگی، توحید کے نعرے سے دنیا فتح ہوگی، اور توحید کے نعرے میں امام اور جماعت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوا کرتا۔ ایک ہی ہاتھ اٹھتا ہے تو سب ہاتھ اٹھتے ہیں، ایک آواز اٹھتی ہے تو سب آوازیں اٹھتی ہیں، ایک اشارے پر لوگ اٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، اور اطاعت ہی وہ ہے جو آپ کو توحید کے ہاتھ پر اکٹھا کرے گی۔ اس لیے اپنے وقتی جوشوں سے مغلوب ہو کر اعلیٰ مقاصد کو قربان نہ کریں۔ آپ سے زیادہ بلند نعرے لگانے والے دنیا میں موجود ہیں مگر کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اس لیے نعروں کا وقت جب ایسا ہو کہ انسان کی فطرت طبعاً مغلوب ہو جائے اس پر کوئی حرف نہیں، مگر جب آپ دیکھیں کہ میں روکتا ہوں اور خاموش کراتا ہوں تو تقویٰ کا یہی تقاضا ہے کہ اس وقت خاموش ہو جایا کریں۔ دوسرے ایک ایسا نعرہ ہے جس سے مجھے ہمیشہ جس پہ تردد ہوتا ہے کیونکہ وہ نعرہ غلط فہمی پیدا کرنے والا ہے۔ جب آپ احمدیت زندہ باد کہتے ہیں تو پھر کچھ دیر کے بعد خیال آتا ہے کہ اسلام زندہ باد، اور طرز ایسی ہوتی ہے کہ نام جو شخص جو انجان ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے نزدیک احمدیت اسلام کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ احمدیت کا نعرہ تو دل سے لگایا تھا، اب اسلام کا دکھاوے کی خاطر بعد میں شامل کر لیا گیا ہے، جو نہایت ہی ظالمانہ تاثر ہے۔ مگر اس ظلم کے آپ ذمہ دار ہیں کہ جوش میں آ کر یہ نہیں دیکھتے کہ پہلی دل کی بے ساختہ آواز اسلام کے نام پر اٹھنی چاہیے، پھر تشریح کے طور پر خدا کے اس فضل کے اظہار کے لیے، فضل کے تشکر کے اظہار کے لیے کہ آج اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احمدی شان کو اسلام کا نمائندہ بنا دیا ہے، احمدیت کہیں تو ہرگز تفریق نہیں ہے، یہ ایک تشریح ہے۔ مگر آج کے بعد یہ الگ الگ نعرے لگائیں ہی نہ، نعرہ لگائیں تو ایک ہی لگائیں، اسلام یعنی احمدیت یعنی حقیقی اسلام، اسلام احمدیت، اور الگ الگ نعرے نہ لگائیں تاکہ جو ہمارے دل کی حقیقت ہے وہی آشکارا ہو، اور ہم خواہ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے ہم ان کے مرض میں بے وجہ ناحق اضافہ کرنے کا مجرم نہ بنیں۔ اس لیے اس بات کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔